السلام علیکم ناظرین، رائل ناولز کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تو ناظرین، جس کسی کے ساتھ بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہو، وہ نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہاں اپنا وائس نوٹ کے ذریعے اپنا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ہم اگلی ویڈیو میں اس کا واقعہ نشر کریں گے۔ شکریہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی کہانی کا نام ہے انجان عورت کی انجان حویلی۔ یہ واقعہ ہے عاشق آباد کے ایک علاقے کا، جہاں ایک خرم نامی شخص کسی ترخان کی دکان پر کام کیا کرتا تھا۔ خرم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی ماں بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی، اور خرم کا والد کے سوا کوئی نہیں تھا، نہ بہن نہ کوئی بھائی، اور خرم کا والد فیاض کسی چودھری کے گھر نوکر تھا، اور اس طرح اس نے خرم کی پرورش کی، لیکن وہ خرم کو پڑھا لکھا نہ سکا۔ اور جب خرم 15 سال کا ہو گیا تو ایک دن فیاض نے خرم سے کہا، دیکھو بیٹا، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری زندگی کا اب کوئی پتہ نہیں کب میری آنکھیں بند ہو جائیں، اور میں تمہیں پڑھا لکھا نہیں سکا، اس بات کا مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن تمہارے پاس اب بھی بہت وقت ہے، اس وجہ سے تم کو کام سیکھ لینا چاہیے تاکہ تم میری طرح کسی کی غلامی نہ کر سکو۔ خرم نے کہا، پر بابا مجھے کیا کام سیکھنا ہوگا؟ اس علاقے میں کوئی اچھا سا کام ملنا بہت مشکل ہے، اور مجھے کوئی ایسا کام چاہیے جو کہ میں جلدی ہی سیکھ جاؤں۔ فیاض نے کہا، میرا ایک دوست ہے جو کہ لکڑی کا سامان بنانے کا کام کرتا ہے، اور وہ میری بہت عزت کرتا ہے، تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں اس سے ملا دوں گا، اور مجھے یقین ہے وہ تمہیں جلد ہی کام سکھا دے گا، اور وہ ایسا کام ہے جو تم جلد ہی سیکھ جاؤ گے۔ خرم نے کہا، ٹھیک ہے بابا۔ اگلے دن خرم اور فیاض مشتاق نامی ایک بہت مشہور ترخان کے پاس گئے، جو کہ لکڑی کے فرنیچر وغیرہ بنایا کرتا تھا۔ فیاض نے مشتاق کو کہا، مشتاق بھائی، یہ میرا بیٹا ہے، وسائل کی کمی کی وجہ سے میں اسے پڑھا نہیں سکا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنا شاگرد بنا لو اور اس کو یہ لکڑی کا کام سکھا دو تاکہ یہ ہنر سیکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ مشتاق نے کہا، فیاض بھائی آپ فکر نہ کرو، اب یہ میرا بیٹا ہے اور میں جلد از جلد اس کو کام سکھانے کی کوشش کروں گا۔ پھر فیاض خرم کو مشتاق کے پاس چھوڑ کر اپنے کام پر چلا گیا، اور آہستہ آہستہ سے دن گزرتے رہے، اور خرم کام سیکھتا رہا، اور 4 سال میں خرم ایک بہت عمدہ ترخان بن گیا۔ یہ دیکھ کر مشتاق اور فیاض بہت خوش ہو رہے تھے۔ اب خرم خود ہی پورا فرنیچر تیار کرنے لگ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خرم مشتاق کی بہت خدمت کرتا تھا۔ جب بھی کبھی مشتاق تھک جایا کرتا تو خرم کبھی مشتاق کا سر دباتا اور اس کی ٹانگوں کو دباتا، اور مشتاق خوش ہو کر اس کو بہت سی دعائیں دیتا اور اس کو اس کی اجرت کے پیسے بھی زیادہ دے دیا کرتا تھا۔ کچھ وقت ایسے ہی چلتا رہا اور مشتاق اپنا سارا کاروبار خرم کے حوالے کر گیا اور خود زیادہ تر گھر پر ہی رہا کرتا تھا۔ پھر ایک دن خرم کو ایک شخص نے فرنیچر بنانے کا آرڈر دیا اور کہا کہ آرڈر جلد سے جلد مکمل ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ سارا سامان کسی کی شادی میں جانا ہے اور شادی میں بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ خرم نے کچھ دیر سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، میں سارا فرنیچر شادی کے وقت سے پہلے بنا کر دے دوں گا، لیکن اس کے پیسے تھوڑے زیادہ لوں گا۔ وہ شخص مان گیا اور خرم نے وقت ضائع کیے بغیر کام شروع کر دیا۔ خرم اکثر رات دیر تک کام کرنے لگا رہتا تھا اور دکان پر ہی سو جایا کرتا تھا، پھر صبح جلدی اٹھ کر پھر سے کام کرنے لگ جاتا تاکہ آرڈر جلد مکمل ہو جائے۔ اسی طرح خرم نے نہ دن دیکھا نہ رات، بس کام میں مصروف رہنے لگا اور کچھ ہی دن میں تقریباً سارا فرنیچر تیار کر لیا اور تھک کر چور ہو گیا۔ اب سامان پوری طرح سے تیار تھا اور کافی رات ہو چکی تھی، اور خرم نے سوچا اب مجھے گھر ہی جانا چاہیے کیونکہ بہت دن ہو گئے میں بابا سے نہیں ملا۔ خرم نے دکان بند کی اور اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ اس علاقے کا راستہ بہت ہی خراب اور خطرناک تھا
کیونکہ ایک تو ٹوٹی پھوٹی سڑک تھی اور اس کے اطراف میں بڑے بڑے گڑھے، جھاڑیاں، جنگل نما درخت تھے اور لائٹیں بہت ہی کم ہونے کی وجہ سے رات میں اکثر لوگوں کو تنگی ہوتی تھی۔ کئی بار تو کچھ لوگوں نے اس راستے پر کسی عورت کو دیکھا ہے جس کا سر پھٹا ہوا تھا۔ اس کو پھرتے ہوئے دیکھنے کا دعویٰ کیا گیا تھا اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان جھاڑیوں میں بنا سر کے کوئی عورت نظر آتی ہے۔ لیکن ان سب باتوں سے بے فکر خرم آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک سے اس کو اپنے پیچھے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا پر پیچھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ خرم نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے اور وہ پھر سے اپنی منزل کی طرف چلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے خرم کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے تو خرم فوراً رک گیا۔ اس نے آرام سے منہ پیچھے کی طرف گھمایا تو دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک شادی کے لباس میں ملبوس ایک بہت ہی خوبصورت سی عورت چل رہی تھی جو کہ خرم سے کچھ ہی قدم پیچھے تھی اور وہ بھی خرم کی طرح اس جگہ پر رک گئی تھی۔ خرم حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا اور وہ بھی ڈری ہوئی خرم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کے نشان جو تھوڑی سی روشنی پڑنے پر چمک رہے تھے۔ خرم نے پوچھا محترمہ آپ کون ہیں؟ اتنی رات گئے کہاں سے آئی ہیں اور آپ کو کہاں جانا ہے؟ وہ عورت روتے ہوئے بولی میرا نام کرن ہے اور میں پاس ہی میں ایک حویلی میں رہتی ہوں اور میری آج شادی تھی، لیکن جس شخص سے میری شادی ہونی تھی اس کا ایکسیڈنٹ اس سڑک پر کہیں ہوا ہے اور میں اس کو ڈھونڈنے نکلی ہوں۔ خرم نے کہا تو کیا تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں آیا اس کو ڈھونڈنے؟ کیونکہ یہ سارا راستہ ویران ہے اور ایسے میں تو تم اکیلی اس راستے پر اسے ڈھونڈنے نکلی ہو۔ اس عورت نے کہا میرا کوئی نہیں ہے، بس ایک بڑی بہن ہے جو کہ حویلی میں ہے۔ اس نے میری شادی طے کرائی تھی، ابھی میں دلہن بن کر بیٹھی ہی تھی کہ کسی نے آ کر اطلاع دی کہ میرے ہونے والے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے میں ہوش کھو بیٹھی اور گھر سے باہر نکل پڑی۔ میری بہن مجھے روکتی رہی اس وقت اکیلے باہر جانے سے، پر میں پھر بھی آ گئی ہوں۔ خرم نے کہا اچھا چلو تمہارے شوہر کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے پر تم آگے ہی چلو گے کیونکہ مجھے تم سے بھی ڈر لگ رہا ہے، کہیں تم میرے ساتھ کچھ برا نہ کر دو، اس وجہ سے تمہیں آگے ہی چلنا ہوگا۔ خرم نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں آگے ہی چلتا ہوں۔ خرم یہ کہہ کر اس عورت سے کچھ قدم آگے چلنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد اس عورت سے سوال جواب کرتا رہا، پر اس عورت نے خرم کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے پیچھے پیچھے چپ چاپ چلتی رہی اور خرم باتیں کرتا ہوا بنا پیچھے دیکھے آگے چل رہا تھا۔ اور پھر اتنے میں خرم نے کہا دیکھیں آپ مجھ سے ڈریں مت، میں ایسا ویسا بندہ نہیں ہوں جیسا آپ میرے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جب خرم نے مڑ کر اس عورت کی طرف دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا اور وہ عورت جیسے بہت دیر پہلے کی غائب ہو چکی تھی اور خرم خود سے باتیں کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر خرم حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور تھوڑا گھبرا گیا، پھر تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا اور سوچتا رہا کہ آخر وہ عورت تھی کون اور کہاں چلی گئی۔ یہ سوچتا ہوا خرم اپنے گھر پہنچ گیا، لیکن اس رات خرم سو نہیں پایا۔ وہ پوری رات اسی کے بارے میں سوچتا رہا اور اتنے میں فجر کی اذان کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی خرم اٹھا، پھر اس نے فجر نماز پڑھی اور واپس بستر پر جا کر سو گیا۔ اگلے دن خرم اپنے بابا سے مل کر دکان پر چلا گیا۔ وہاں جا کر خرم نے آرڈر کا سامان اس شخص کے حوالے کیا اور خود اس عورت کے بارے میں بیٹھ کر سوچنے لگ گیا۔ اتنے میں مشتاق آیا اور خرم کو سلام کیا، لیکن خرم نے کوئی بھی جواب نہ دیا اور کہیں کھویا رہا۔ مشتاق نے پاس جا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو خرم اچانک سے چونک گیا۔ مشتاق نے کہا بیٹا سب خیریت تو ہے، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ خرم نے کہا استاد جی مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ مشتاق نے کہا نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، پر مجھے تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ خرم نے کہا دراصل استاد جی گزشتہ رات جب میں اپنے گھر جا رہا تھا تو ایک
بہت ہی حسین عورت مجھے راستے میں ملی تھی، میں بس اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مشتاق نے کہا، اچھا تو بات عشق و محبت کی لگ رہی ہے۔ خرم جلدی سے بولا، نہیں نہیں استاد جی، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مشتاق نے کہا، دیکھو بیٹا، اب تم جوان ہو گئے ہو اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب تمہاری شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور ویسے بھی اب تم اس قابل ہو چکے ہو کہ اپنے گھر گرہستی سنبھال سکو۔ میں آج ہی اس بارے میں تمہارے بابا سے بات کروں گا۔ خرم سر جھکا کر مسکرانے لگا۔ پھر خرم نے آرڈر کی رقم مشتاق کو دیتے ہوئے کہا، استاد جی یہ لیں، میں نے اپنا آرڈر وقت پر تیار کر لیا تھا، اس وجہ سے گاہک نے مجھے کچھ پیسے زیادہ دیے ہیں، آپ اس میں سے وہ پیسے مجھے دے دیں اور باقی کے پیسے آپ رکھ لیجئے۔ مشتاق نے کہا، ارے بیٹا، یہ سب پیسے آپ کی محنت کے ہیں، میں یہ پیسے نہیں لے سکتا، مجھے پتا ہے کس طرح تم نے رات دن کام کر کے یہ پیسے کمائے ہیں۔ خرم نے بولا، لیکن استاد جی آپ اس میں سے کچھ تو لے لیں۔ مشتاق نے کہا، اچھا ایسا کرتے ہیں، میں اس میں سے آدھے پیسے رکھ لیتا ہوں تاکہ تمہاری آنے والی بیوی کے لیے کوئی سونے کا ہار تیار کروا کر رکھ دیتا ہوں، کیونکہ اب میں تمہارے پر کسی چیز کا بوجھ نہیں ڈالوں گا اور تمہاری شادی کے تمام اخراجات میں خود ہی کروں گا، اور ویسے بھی میری کوئی اولاد نہیں ہے، اس وجہ سے میں تمہیں ہی اپنی اولاد سمجھتا ہوں۔ یہ سن کر خرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مشتاق کے گلے لگ کر رونے لگا۔ مشتاق نے اس کو چپ کرایا اور کہا، بس بس بیٹا، اب رونا چھوڑو اور جلدی سے اپنی شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ خرم روتے ہوئے مسکرانے لگا اور بولا، استاد جی پہلے کوئی لڑکی تو مل جائے۔ مشتاق نے کہا، ارے تم فکر کیوں کرتے ہو، تم جیسے خوبصورت، جوان اور ہنرمند لڑکے کے لیے تو لڑکیوں کی لائنیں لگ جائیں گی، تم فکر کیوں کرتے ہو۔ یہ کہہ کر مشتاق چلا گیا اور خرم بھی من ہی من میں مسکرانے لگا اور ایک ٹیبل پر لیٹ کر اپنی شادی کے خیالوں میں گم ہو گیا۔ اتنے میں خرم کو نیند آ گئی۔ تبھی اس کو خواب میں وہی دلہن نظر آئی جو کہ جھاڑیوں کے پیچھے ایک بڑی سی حویلی کے باہر کھڑی تھی، اور دلہن نے خرم سے کہا، مجھے رات میں آ کر لے جانا، میں اس جگہ کھڑی ہوں۔ پھر اچانک ایک خوفناک سی شکل والی کوئی لڑکی نے دلہن کی گردن کو اپنے دانتوں سے دبوچا اور خرم کی آنکھ کھل گئی۔ خرم پوری طرح سے گھبرا گیا تھا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، ارے یہ کیسا خواب تھا، یہ کیسا خواب تھا۔ یہ کہتے ہوئے خرم پھر سے اس دلہن کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر خرم نے فیصلہ کیا کہ میں آج رات پھر اس دلہن کو ڈھونڈنے جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہ مجھے مل ہی جائے۔ یہ سوچ کر خرم اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور جب رات کا وقت ہوا تو خرم اس دلہن کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن اس کو دلہن کہیں نہیں نظر آئی اور وہ اداس ہو کر سر جھکائے گھر کی طرف جانے لگا۔ اتنے میں پاس کی جھاڑیوں میں کوئی ہلچل ہوئی۔ خرم چونک گیا اور جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا، پر کوئی نظر نہیں آیا۔ خرم نے سوچا، ہو سکتا ہے کوئی جانور جھاڑیوں سے گزر کر گیا ہو۔ یہ سوچ کر خرم پھر سے گھر کی طرف چلنے لگا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس کو پھر سے کسی کے اپنے پیچھے پیچھے چلنے کا احساس ہوا۔ تو خرم نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا اور خرم کافی دیر تک پیچھے دیکھتا رہا، لیکن دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا، اور جیسے ہی خرم نے اپنا منہ واپس سامنے کی طرف کیا تو اچانک خرم ڈر گیا، کیونکہ جس دلہن کو اپنے پیچھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا وہ خرم کے سامنے کھڑی تھی، پر اس کی حالت بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں کا کاجل بکھرا ہوا تھا اور اس کا دوپٹہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ خرم نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے اس سے کہا، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، اور یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے۔ اس عورت نے روتے ہوئے کہا، میرا شوہر مر گیا ہے جس کا کل ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور میں شادی سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عورت زمین پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنے لگ گئی۔ خرم نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، دیکھو اب تم رونا بند کر دو، ویسے بھی تمہارے رونے سے مرنے والا واپس نہیں آنے والا،
اور رہی بات بیوہ کی تو ایک انسان کے مر جانے سے دنیا ختم نہیں ہوتی۔ ابھی تم جوان اور بہت زیادہ خوبصورت ہو، تمہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک اچھا لڑکا مل جائے گا۔ اب تم سب کچھ بھول کر ایک نئی زندگی کا سبق سیکھو اور تم دوبارہ شادی کر سکتی ہو۔ یہ سن کر عورت نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، میری شادی سے پہلے ہی میرا شوہر مر گیا اور اسی بات کو لے کر لوگ مجھے منحوس کہتے ہیں، اور تم کہتے ہو دوبارہ شادی کر لو۔ تم ہی بتاؤ کون کرے گا ایک منحوس سے شادی؟ خرم نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے ہونے والے شوہر کی موت کا وقت مقرر ہو چکا تھا اور اس وقت پہ وہ مر گیا، لیکن اس میں تمہارے منحوس ہونے کا کوئی جواز نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ گزشتہ رات جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو میں پہلی نظر میں ہی تمہیں بہت پسند کرنے لگا تھا، لیکن میں یہ کہتے ہوئے جھجک رہا تھا کہیں تمہیں برا نہ لگ جائے۔ اس عورت نے خرم کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم واقعی میں مجھے پسند کرتے ہو اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ خرم نے کہا، ہاں، لیکن اگر تم چاہو تو۔ عورت نے کہا، ہاں، میں بھی تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن کیا تمہارے گھر والے مجھے قبول کر لیں گے؟ خرم نے کہا، میرے گھر میں صرف میرے بوڑھے بابا ہی ہیں، کیونکہ ان کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اور ایک استاد جی ہیں جن کی دکان پر میں کام کرتا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے بابا یا میرے استاد جی آپ کی مجھ سے شادی پر کوئی اعتراض کریں گے۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے پھر، لیکن شادی سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ میرے والد اس علاقے کے بہت با اثر زمیندار تھے، لیکن انہوں نے کسی غریب شخص پر ظلم کیا تھا، اور اس غریب شخص نے میرے والد کو بددعا دی تھی کہ تیری بیٹیوں کا گھر کبھی بھی نہیں بسے گا، اور اگر ان کی شادی ہو بھی گئی تو بیٹوں کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوگی، اگر ہو گئی تو مر جائے گی۔ بس اس دن سے نہ تو میری بڑی بہن کا گھر بسا نہ ہی میرا، اور اگر میں تم سے شادی کر لوں اور اولاد نہ ہوئی تو پھر تم کیا کرو گے؟ خرم نے کہا، دیکھو، اولاد اگر میری قسمت میں ہوئی تو ضرور ہوگی، اور میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، اس وجہ سے مجھ پر کسی بددعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب تم یہ سب باتیں چھوڑو اور میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں اپنے بابا سے ملواتا ہوں۔ اس عورت نے کہا، نہیں، پہلے ہم حویلی چلیں گے اور میں تمہیں اپنی بڑی بہن سے ملاؤں گی، اس کے بعد ہم کل تمہارے بابا کے پاس چلیں گے۔ خرم نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت خرم کو لے کر جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ کچھ دور جا کر خرم نے کہا، یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ یہ جگہ تو دور دور بہت ویران ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ عورت نے کہا، تم آرام سے میرے ساتھ چلتے رہو، تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں عورت ہو کر یہاں اکیلی آ گئی ہوں اور تم مرد ہو کر ڈر رہے ہو۔ خرم نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے یہ راستہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ عورت نے کہا، اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے تو چپ چاپ چلتے رہو۔ خرم نے کہا، اچھا اچھا، میں چل رہا ہوں۔ وہ عورت آگے آگے چل رہی تھی اور خرم اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ کافی دور جا کر اچانک سے بہت زیادہ اندھیرا ہو گیا، اور اتنا کہ خرم کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کرن کے نام سے اس عورت کو آواز دی پر کوئی جواب نہیں آیا۔ خرم نے پھر سے آواز دی، کرن، تم کہاں ہو؟ دیکھو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اس عورت نے کہا، آ جاؤ، ہم پہنچ گئے ہیں۔ جب خرم اس جگہ پر پہنچا تو وہاں کوئی حویلی نہیں تھی بلکہ ایک ویران سا قبرستان تھا، اور وہ عورت ایک قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ خرم نے حیرانی سے پوچھا، کرن، تم تو کہہ رہی تھی ہماری حویلی ہے، پر مجھے تو حویلی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ کرن نے کہا، یہ جگہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ میری حویلی ہے۔ خرم اور زیادہ حیرت انگیز نظروں سے کرن کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس ویران قبرستان کو تم حویلی کہہ رہی ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کرن نے کہا، میں صحیح کہہ رہی ہوں، آؤ میرے ساتھ حویلی میں چلو۔ یہ کہتے ہوئے کرن نے ایک قبر پر پڑے پتھر کو دھکیل کر سائیڈ پر کر دیا اور خود اس قبر میں اتر گئی۔
खुर्रम ने आहिस्ता आहिस्ता इस कब्र की तरफ बढ़कर देखा तो इसमें एक खुफिया रास्ता था। अभी खुर्रम इस कब्र के बाहर ही खड़ा इस रास्ते को देख ही रहा था कि इतने में कब्र के अंदर से किरण ने खुर्रम को आवाज़ दी, आ जाओ। और खुर्रम आराम से आगे बढ़ता हुआ इस कब्र में उतर गया और कुछ देर अंधेरे में ही आगे बढ़ता गया। फिर अचानक एक रोशनी खुर्रम की आंखों में पड़ने लगी। खुर्रम ने थोड़ा और आगे बढ़कर देखा तो खुर्रम एक बहुत ही बड़ी हवेली में खड़ा था और किरण इसके सामने खड़ी थी। किरण ने कहा, यह है मेरी हवेली, देखो मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था। खुर्रम बहुत ही हैरत से इस हवेली का जायजा ले रहा था। फिर किरण ने कहा, यह हवेली मेरे दादा के दादा ने बनवाई थी और इस हवेली के दो रास्ते हैं, एक रास्ता जहां से हम आए हैं और दूसरा रास्ता साथ वाले गांव से में निकलता है। और जो तुमने ऊपर कब्रिस्तान देखा था वो सब कब्रें हमारे ख़ानदान वालों की हैं। हमारे दादा परदादा सब इसी जगह दफन हैं। अभी किरण खुर्रम को हवेली के बारे में बता ही रही थी कि अचानक कहीं से एक खौफनाक चीख की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही खुर्रम चौंक गया और इसने किरण से पूछा, ये कैसी आवाज़ थी। किरण मुस्कुराते हुए बोली, ये मेरी बड़ी बहन की आवाज़ है। वो कभी कभी गुस्से में ऐसी आवाज़ निकालती है कि इसे सुनते ही सब डर जाते हैं। वो दिल की बहुत अच्छी है। खुर्रम ने कहा, लेकिन वो है कहाँ? किरण ने कहा, वो अपने कमरे में है, तुम यहीं रुको, मैं इसको लेकर आती हूँ। खुर्रम ने कहा, ठीक है, पर जल्दी आना। किरण ने हाँ में सर हिलाया और एक कमरे की तरफ चल गई और थोड़ी ही देर में किरण एक औरत को साथ लेकर खुर्रम के पास आ गई और खुर्रम से कहा, ये मेरी बड़ी बहन है। खुर्रम ने जब इसको गौर से देखा तो डर गया और थोड़ा पीछे की तरफ हट गया, क्योंकि इस औरत के मुंह से खून रस रहा था, जैसे कि वो किसी का खून पीकर आई हो। इस औरत ने जब खुर्रम को अपने मुंह की तरफ गौर करते देखा तो इसने जल्दी से अपने मुंह को अपनी आस्तीन से साफ कर लिया। किरण ने खुर्रम से कहा, देखो जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बहन को बचपन से ही कच्चा पक्का गोश्त खाने की आदत है और ये गोश्त को पूरी तरह से नहीं पकाती, बस आधा अधूरा पकाकर खा लेती है और कई बार तो गोश्त पूरा ही कच्चा रह जाता है। इस वजह से इसके मुंह पर खून लगा हुआ था जो कि मुर्गी का था। खुर्रम ने फिर से एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, मैं तो ऐसे ही डर गया था। फिर खुर्रम ने किरण की बहन से पूछा, आपका क्या नाम है? इस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो खुर्रम को घूरे जा रही थी। तभी किरण ने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ा और खुर्रम से कहा, इसका नाम एनी है, पर ये बोल नहीं सकती, गूंगी है, क्योंकि जब हमारे वालिद मर गए थे तो तब से ही मेरी बहन सदमे से ही गूंगी हो गई थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन ये बोल नहीं पाई, तभी से ये बस इशारों से बात करती है। ये कहने के बाद किरण ने कुछ इशारों से एनी को खुर्रम के बारे में बताया तो एनी ने हाँ में सर हिलाया। फिर किरण कुछ और इशारों से एनी से बात की और अपना दुपट्टा अपने सर पर रखकर एनी को दिखाया और एनी की तरफ देखते हुए खुर्रम का हाथ पकड़ा और एनी को फिर से इशारों से कुछ कहा। एनी ने फिर से हाँ में सर हिलाया और वो वापस अपने कमरे में चली गई। फिर किरण ने खुर्रम से कहा, मेरी बहन ने मुझे तुम्हारे साथ शादी करने की इजाज़त दे दी है, लेकिन देखो अब रात बहुत हो गई है और इस वक्त मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जा सकती। क्योंकि क्यों ना तुम भी आज रात यहीं रुक जाओ और सुबह हम दोनों यहाँ से तुम्हारे घर चले जाएंगे। खुर्रम ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है। ये सुनते ही किरण के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। फिर किरण खुर्रम को एक कमरे में ले गई और कहा, तुम यहाँ सो जाओ और मैं अपनी बहन के पास सोने जा रही हूँ। ये कहते हुए चली गई और खुर्रम एक बिस्तर पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। ये कमरा बहुत बड़ा था और इस कमरे की दीवारों पर पुराने ज़माने की पेंटिंग्स लगी हुई थीं और बिस्तर के ठीक सामने किरण की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी जिसमें किरण दुल्हन बनी हुई थी और कमरे के ठीक दरमियान में छत पर एक बड़ा सा फानूस लगा हुआ था और खुर्रम लेटे हुए ही ये सब कुछ देख रहा था।
کہ اچانک خرم کی آنکھ لگ گئی تو خرم نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے اینی کو بہت ہی خوفناک شکل میں دیکھا جو ننھے دودھ پیتے ہوئے بچوں کا گوشت کھا رہی تھی، اور اس کے ساتھ کرن بھی بچوں کے زمین پر گرے خون کو چاٹ رہی تھی، اور خون چاٹتے ہوئے جب کرن نے خرم کی طرف دیکھا تو اس کی شکل اینی سے بھی زیادہ بھیانک تھی، اور جیسے ہی وہ خرم کی طرف بڑھی خرم گھبرا کر دوڑنے لگا تو اچانک خرم کی آنکھ کھل گئی۔ خرم نے گھبراہٹ میں جلدی سے ادھر ادھر دیکھا پر کوئی نہیں تھا، اور خرم نے ایک لمبا سا سانس لیا اور بولا خدا کا شکر ہے کہ وہ صرف خواب ہی تھا۔ اس دوران خرم پوری طرح پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ ابھی خرم دوبارہ سونے ہی والا تھا کہ اچانک اس کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ خرم پوری طرح سے ڈر گیا اور کانپنے لگا۔ اس نے کانپتی ہوئی گردن ارد گرد گھماتے ہوئے دیکھا پر کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر خرم نے محسوس کیا کہ کوئی بھی اونچی اونچی آواز میں سانس لیتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا ہے، اور جیسے ہی خرم کی نظر سامنے لگی کرن کی تصویر پر پڑی تو اس تصویر میں کرن نہیں تھی بلکہ ایک خوفناک سی شکل والی کوئی عورت تھی۔ اتنے میں چھت پر لگے فانوس پر کوئی ہلچل ہوئی۔ خرم جب اوپر فانوس کی طرف دیکھا تو وہی خوفناک عورت فانوس پر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور خرم کی طرف گھور رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو خرم کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی اور خرم چیخیں مارتا ہوا کمرے سے باہر بھاگا، اور بھاگتے ہوئے وہ اینی کے کمرے کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ اینی اور کرن اپنے کمرے میں نہیں تھیں، اور اس کمرے میں بہت ساری انسانی بچوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر خرم اور بھی زیادہ ڈر گیا۔ ابھی وہ اس کمرے سے نکل کر بھاگنے ہی والا تھا کہ اچانک سے خرم کے سامنے کرن اور اینی آ گئے، اور خرم کو اس کمرے میں دیکھتے ہی کرن نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم تو سونے لگے تھے نا؟ خرم نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا وہاں کمرے میں کوئی خوفناک عورت ہے، اور جہاں تمہاری تصویر لگی ہوئی تھی اس جگہ اس خوفناک عورت کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ مجھے اس کمرے میں نہیں سونا کیونکہ یہ پوری حویلی ہی عجیب ہے، اور دیکھو یہاں یہ سب کیا ہے، یہ خون اور یہ بچوں کی ہڈیاں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ کہتے ہوئے خرم نے جب کرن اور اینی کو خون اور ہڈیاں دکھانی چاہی تو وہاں نہ کوئی ہڈیاں تھی اور نہ ہی کوئی خون تھا۔ یہ دیکھتے ہی خرم ایک دم سے اپنا سر پکڑ لیا اور حیرت انگیز نظروں سے کرن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کرن میرا یقین کرو یہاں تمہارے کمرے میں خون اور بہت سی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان ہڈیوں کو، لیکن اب پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئی ہیں۔ کرن نے کہا دیکھو مجھے لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے جس کی وجہ سے تم ڈر گئے ہو اور تمہیں ہر جگہ عجیب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ خرم نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں اس حویلی میں کچھ ہے۔ کرن نے کہا اچھا چلو مجھے دکھاؤ وہ عورت کہاں ہے اور وہ تصویر دکھاؤ۔ خرم نے کہا چلو میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے جب خرم کرن اور اینی کے ساتھ اس کمرے میں گیا تو دیکھا کہ ادھر کچھ بھی ویسا نہیں تھا جیسا خرم نے دیکھا تھا۔ ناظرین یہ تھی کہانی انجانی عورت کی انجان حویلی کا پہلا حصہ۔ اس کہانی کا دوسرا اور آخری حصہ ہم اگلی کہانی میں پیش کریں گے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔